سورۃ البقرہ آیت نمبر 244۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اور قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، اور جان لو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے کچھ افراد کا تذکرہ تھا جو موت کے خوف سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے پھر ان کو موت دے دی تھی، پھر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اس سے مقصود اس عقیدے کو پختہ کرنا تھا کہ انسان کی موت و حیات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کسی مخلوق کو کسی کی جان لینے کا اور کسی کو موت دینے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اختیار ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، حکم ربی ہوتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو چاہے اسباب موت جمع ہو لیکن وہ شخص زندہ رہتا ہے۔ اسباب موت کی مثال مثلا لڑائی اور جنگ ہے، تو جس کی موت نہیں آئی تو وہ جنگ کے میدان میں بھی زندہ اور غازی بن کر واپس لوٹتا ہے، اور جس کی موت آ گئی تو وہ گھر کے نرم بستر پر اور پرسکون اور محفوظ مکان میں بھی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں لڑنے کو تم موت نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، یعنی جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو دین سے متعلق باتیں کرتے ہیں، بعض موافق ہوتے ہیں بعض مخالف ہوتے ہیں، تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراضوں کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور جو دینی باتوں کو اختیار کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی سنتے ہیں۔ علیم ان سب کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اور جب اللہ کو سب کا علم ہے تو اللہ اسی کے مطابق بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ قتال کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے۔ کسی کی لڑائی کے لیے اسلحہ چاہیے اور آلات چاہیے، اور ان کو خریدنے کے لیے رقم چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو قرآن کریم جہاں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے تو وہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم مال بھی خرچ کرو۔ اور اس مال کے خرچ کرنے کو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا ہے، اور عجیب و غریب تعبیر اختیار فرمائی۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، قرضا حسنا، عمدہ قرضہ۔ اللہ کو قرضے کی تو کوئی حاجت نہیں، اللہ تو غنی و مستغنی ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے قرضے کی؟ جو محتاج ہو قرضے کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے، لیکن یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اور فقراء اور مساکین پر مال خرچ کرنے کو اللہ نے مجازاً قرض سے تعبیر کیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرض سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے کہ میرا قرض مطالبہ کروں گا مل جائے گا، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یا فقراء اور مساکین کو دینا، اس پر جو اجر و ثواب ہے ضرور ملے گا۔ جیسے دنیا میں انسان کو قرضہ ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ اس کو ملتا ہے، تو ایسے ہی آخرت میں اس کو ضرور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کی تعریف میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو کسی کو قرض حسنہ دے تو واپسی کا تقاضا نہ کرے، قرض حسنہ میں واپسی کا تقاضا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس پر کوئی بدلہ نہ چاہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے بدلے مجھے کچھ اور ملے۔ نمبر 3، اس پر احسان نہ جتلائے کہ دیکھو ہم نے تو قرضہ دیا اور یہ ایسے کر رہا ہے اور ویسے کر رہا ہے، باتیں لوگ سناتے ہیں، احسان نہ جتلائے۔ اور نمبر 4، جس کو دیا ہے اس کو حقیر نہ سمجھے کہ دیکھو یہ تو میرے قرضوں پہ پل رہا ہے، میں قرضہ دیتا ہوں تو چلتا ہے۔ تو جس میں یہ 4 باتیں جمع ہوں گی تو پھر وہ قرض حسن بنے گا۔ اور اللہ کے ہاں قرض دینے اور یا اس قرض کی ادائیگی میں مہلت دینے پر کیا ملتا ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے اعمال لاؤں، کیا نیک عمل کیے،
تو فرشتوں کو کوئی نیکی اس کے اعمال نامے میں نظر نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اور دیکھو اور دیکھو۔ بالآخر فرشتوں نے آ کر کہا کہ کوئی خاص نیکی نہیں ہے، صرف ایک نیکی یہ ہے کہ یہ بڑا بزنس مین آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، اور لوگ اس کے پاس آ کر مال لیتے تھے ادھار پر۔ اس نے اپنے نوکروں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جس کو میں نے مال ادھار پر دیا ہے، جب وہ آئے اور آ کر تم سے قرض کی ادائیگی کی مدت میں مہلت مانگے تو فوراً دے دینا۔ اس نے اپنے ملازموں کو یہ بات کہی ہوئی تھی۔ تو جب کوئی آدمی آتا اور کہتا ہے کہ میں فلاں وقت کا میں نے وعدہ کیا نہیں دے سکتا، کچھ مہلت دے دیں، تو اس کو مہلت مل جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مہلت دینا تو ہماری خاص صفت ہے، اس بندے نے کیسے اختیار کی، جاؤ اس کو معاف کرو۔ صرف قرضے کی مدت میں مہلت دینے پر اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو جو قرضہ دے کر ویسے ہی تعاون کرے اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے راستے میں جو ایک کھجور خرچ کرتا ہے نا، کھجور، اس کو اللہ اس طرح بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آگے کیا فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ، پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ اللہ پھر اس قرضے کو کئی گنا بڑھاتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ پھر جیسا جیسا اس کا اخلاص بڑھتا ہے ویسے ہی اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ جتنے اخلاص سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، آگے ایک جو ہے وہ غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، صدقہ اور خیرات کریں گے تو ہماری مالداری پہ فرق آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ روزی کو بند بھی کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے۔ جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ قابض اور باسط ہے۔ تو لہٰذا تم یہ خوف نہ کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے یا غرباء اور فقراء اور مساکین پہ خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ قابض و باسط ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابن العربی رحمہ اللہ ایک بہت مشہور مفسر ہے، ان کی تفسیر بھی عربی زبان میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہوئے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوئے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو اللہ اب قرضہ مانگ رہا ہے، محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یہودی تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہودیوں نے کہا کہ دیکھو اللہ محتاج ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ قرض حسن اللہ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فائدہ تو خرچ کرنے والے کا ہے، اللہ کو کیا فائدہ؟ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرے، فائدہ کمزور مسلمانوں کو ہو رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اللہ کو کیا فائدہ؟ لیکن اللہ نے اس کو مجازاً قرض سے تعبیر کیا کہ تمہارے اس خرچ پر بدلہ میں دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم اس کے بدلے کو مجھ پر قرض سمجھو، میں قرض ضرور تمہارا یہ دوں گا۔ اللہ سے بڑھ کر باوفا کون ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک کلمہ اور آگے پڑھتا ہے کہ اشہد بما شہید اللہ واستودع اللہ هذه الشہادہ وهي لی عنده ودیعہ، کہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں جو اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس گواہی کو اللہ کے پاس بطور امانت کے رکھواتا ہوں، یہ میرے لیے اللہ کے پاس امانت ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کا میرے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اور مجھ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، ادخلوا الجنت ادخلوا عبدی الجنت، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اللہ سے بڑھ کر باوفا کون ہے؟ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ثواب میں دوں گا۔ تو ایک قسم کے لوگ تو وہ ہو گئے جنہوں نے اس قسم کی آیتوں کا انکار کیا، مذاق بنایا۔ ایسوں ہی کے بارے میں اللہ نے سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تحقیق اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہ یہودی تھے، انہوں نے انہی آیتوں کے نزول کے بعد یہ بات کہی تھی، اللہ محتاج ہو گیا، قرضے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بات سن لی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب لکھنے کا حکم دے رہے فرشتوں کو
جو بات انہوں نے کہی اس کو لکھو، کل قیامت میں ان کو پکڑوں گا، اس پہ سزا دوں گا، اور جو ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا اس کو بھی لکھو۔ یہودیوں نے انبیاء کا بھی قتل عام کیا تھا، دن کے ایک حصے میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا تھا، 43 انبیاء ایک دن میں شہید کیے یہودیوں نے، اور اس کے بعد 100 سے اوپر ان کے عباد و زہاد کھڑے ہوئے نصیحت کرنے کے لیے، اور وہ مشائخ تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا اسی دن میں، ایک ہی دن میں۔ تو یہ ایسے ظالم تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے انبیاء کے قتل کو بھی لکھو، اور ہم ان کو کل قیامت پہ کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب، تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے آج تم جہنم کا عذاب چکھو۔ تو اللہ نے آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کی تائید فرما رہے ہیں کہ اللہ قابض و باسط، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، بادشاہ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو تورات ملی، ان کو حکم تھا اس پہ عمل کرو، تو انہوں نے اس پہ عمل شروع کر دیا، جیسا کیسا بھی شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک زمانے تک یہودی اسی تورات پر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں بگڑ گئے، بدعملیاں شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جو فراوانیاں دی ہوئی تھیں، جو مال و اسباب دیا ہوا تھا، جو چین سکون امن دیا ہوا تھا، اللہ نے وہ ان سے چھین لیا، اور ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ عمالقہ ایک بڑی قداور، زور آور، طاقتور قوم تھی، اور عملیق بن عاص کی اولاد میں سے تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل پر آ کے حملے شروع کیے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، کچھ بچوں کو اغوا کر لیتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 30,000 لڑکیاں بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ نے اغوا کر لی تھی، لے کے چلے گئے 30,000 لڑکیاں۔ تو یہ سخت پریشان ہوئے، اور یہ بات ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام تھے، شمویل ان کا نام تھا، اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو قوم کے لوگ ان کے پاس آئے، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمارے بیوی بچے وہ بے گھر کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی جرنیل اور کوئی بڑا سپہ سالار مقرر کر دیں، بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے لڑیں گے اور بدلہ لیں گے، اپنے بچوں کو چھڑوائیں گے، اپنے قیدیوں کو چھڑوائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ شمویل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے اب یہ خود جو ہے وہ قیادت نہیں کر سکتے، اس لیے آ کر درخواست کی، ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی قیادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جس قوم میں نبی موجود ہو تو وہی قائد ہوتا ہے، تو ان کی موجودگی میں کوئی اور قیادت نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور میدان جنگ میں ان کی لڑنا اب ممکن نہیں رہا تھا اسباب کے تحت، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست پیش کی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ طالوت ایک شخص تھا، اس کو ہم نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بنی اسرائیل بگڑ گئے، ناشکری قوم تو تھے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت یہ تو نہ تو ہمارے خاندان کا ہے، ان کے خاندانوں میں 2 خاندان تھے بنی اسرائیل کے، ایک خاندان میں نبوت چلتی تھی اور ایک خاندان میں حکومت چلتی تھی، انبیاء الگ خاندان کے ہوتے تھے، بادشاہ الگ خاندان کا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے وہ نبی ہیں کہ جو بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی بنے، ورنہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے تھے وہ عام طور پر بادشاہ الگ ہوتے تھے، نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے ان میں اللہ نے نبوت ایک کو دی، وہ قائد ہوتے تھے، لیکن بادشاہ الگ خاندان میں چلتی تھی، 2 الگ الگ خاندان، ایک بنو لاوا تھا اور ایک جو ہے وہ یہودا کا خاندان تھا، یہودا کا خاندان اور ایک بنی لاوا، یہ بنی اسرائیل میں 2 بھائیوں کے نام تھے۔ بہرحال تو نبوت الگ چلتی تھی، بادشاہ الگ ہوتا تھا۔ اور شمویل علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، طالوت نبی نہیں تھے، شمویل نبی تھے۔
جب ان کو بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل نے کہا تو ہمارے خاندان کا نہیں، نہ پیغمبروں کے خاندان کا ہے نہ بادشاہوں کے خاندان کا ہے، لہٰذا ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، طاقت دی ہے۔ بادشاہت کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی، ایک سیاست کا اور ضروری باتوں کا علم چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرے طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ لوگوں پر اس کا روب ہو اور احکام کا نفاذ کر سکے، جرأت مند ہو، بہادر ہو۔ دونوں باتوں نے پائی جاتی ہے، تم کو کیا حرج ہے کہ تم ان کو بادشاہ نہیں مانتے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ چلیں کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری دلی تسکین کے لیے کوئی اور علامت بھی ان کی جو ہے اللہ سے مانگ لیں، ہمیں علامت کو ظاہر کر دیں۔ تو اللہ کی طرف سے علامت ہی ظاہر ہوئی کہ ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات تھیں، ان کے استعمال شدہ امام پگڑیاں تھیں، کچھ تورات کی تختیاں تھیں، تبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کے یہاں بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، اس کو تابوت کہتے تھے۔ عمالقہ جب ان پہ حملہ کرتے رہے تو بنی اسرائیل جس کی مدد سے دشمنوں پر غالب آتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس تابوت کی برکت سے اس کی لاج رکھتے ہوئے ہماری مدد فرما، اللہ کی مدد آتی تھی، وہ غالب آ جاتے تھے۔ عمالقہ نے اس تابوت پر قبضہ کر لیا، اس کو چرا کر لے گئے، بنی اسرائیل اس سے بھی محروم ہو گئے۔ جب حضرت شمویل نے اللہ سے دعا کی اور طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو علامت کے لیے کہا گیا کہ وہ تابوت جو تمہارا نگاہ میں تسلیم۔ ادھر یہ ہوا کہ عمالقہ کی بستیوں میں جہاں یہ تابوت تھا اس بستی میں طاعون پھیلنا شروع ہوا، لوگ مرنے لگے، تکوینی نظام شروع ہوا۔ بالآخر وہ تنگ آ گئے، کہنے کہ شاید یہ مصیبت آ رہی ہے اس تابوت کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر تابوت رکھا اور اس کو ہانک دیا کہ جہاں اللہ کی مرضی ہو یہ نکل جائے۔ جب بیل گاڑی پر اس کو ہانک دیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے لے آئے اور بنی اسرائیل جہاں رہتی تھی وہاں طالوت کے گھر کے سامنے لا کر اس کو چھوڑ دیا۔ علامت پوری ہو گئی، بنی اسرائیل نے مان لیا۔ بنی اسرائیل نے اس موقع پر یہ کہا، روایات میں آتا ہے کہ طالوت جو ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ رنگریز تھے، سباخ، رنگریز، ان کا کام رنگریزی تھا، اور یہ پیشہ جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ساقی تھے، ماشکی جسے کہتے ہیں، مشک پانی کی بھر کے لوگوں کے گھروں میں دینا، یہ ان کا کام تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ چرواہے تھے، راعی تھے۔ یہ تین باتیں ان کے بارے میں آتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جو چرواہا ہو یا رنگریز ہو یا وہ جو ہے عام ایک آدمی ہے، ماشکی ہے، وہ پانی پلاتا ہے، وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کی تربیت کے لیے ان سے بھی بکریاں چرواتے تھے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ لوگ یعنی بکریوں کے چرانے کو حقیر پیشہ سمجھتے ہیں، یہ حقیر پیشہ نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء سے یہ کام لیا ہے، اور اس میں حکمت علماء نے لکھی ہے کہ یہ جو چرواہے کا کام ہے اس میں بھی اونٹ یا بڑے جانور کے چرانے کا کام نہیں لیا گیا، بکری کا لیا گیا۔ بڑے جانور کو تو ڈنڈے سے مار کر سیدھا کیا جا سکتا ہے، بکریوں کو سنبھالنا مشکل کام ہے۔ بکریوں کے اندر شرارت زیادہ ہوتی ہے، بھیڑ چال وہ چلتی ہیں، ریوڑ کی بکری کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اب اگر وہ ڈنڈے سے مارا جائے تو اس بکری کی ٹانگ ٹوٹنے، آنکھ پھوٹنے، سر پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، مار بھی نہیں سکتے۔ تو آواز سے چرواہا بلاتا ہے، بھاگتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو پکڑ کے ریوڑ میں جمع رکھتا ہے کہ بکریاں غائب نہ ہو جائیں، اور بھیڑیے سے بھی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء نے امت چلانی ہوتی ہے، اور امت کے بھی مزاج مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں، کوئی جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی حرام کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو انبیاء ان کو پکڑتے ہیں، اللہ کی طرف آؤ، ان کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے جہنم میں گر رہے ہیں اور میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ بھائی وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اور لوگ دوڑ کر وہاں جا رہے ہیں۔ یعنی وہ اعمال اختیار کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور میں ان کو اس سے روک رہا ہوں، گویا میں ان کو کھینچ کے باہر نکال رہا ہوں۔ اب آپ حضرت السلام کے سامنے کس قسم کے لوگ آتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، منافق تھا، اس نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا آئین ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے مجھے بتائیں۔ آپ حضرت السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تمہاری اونٹنی کہاں ہے، میں تو عالم الغیب نہیں، مجھے معلوم ہے تمہاری اونٹنی کہاں ہے۔ تو اس نے جو ہے نا ایک بڑا سخت جملہ کہا، یخبر باخبار السماء ولا تعلم عین ناقتی، آسمان کی تو خبریں دیتے ہو، اللہ نے یہ فرمایا وہ فرمایا، میری بکری کا میری اونٹنی کا تمہیں پتہ نہیں۔ اب کتنا سخت جملہ، اور کیسے اس نے جو ہے وہ ایک اندر کا زہر اگلا کہ تم ہمیں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی وحی اور آسمان کی خبریں اور آخرت کی باتیں بتلاتے ہو، اور زمین پر موجود میری اونٹنی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے باہر چلا گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔
اب دیکھیے بکریاں چرا کر پیغمبر کے مزاج کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ سخت باتیں سننے کے بعد بھی فوراً اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے کہ جو ہے نا میں اس کو بھی مارتا ہوں دیکھتا ہوں، غصہ نہیں کرتے. اس میں سبق ہے امت کے لیے کہ اپنے مزاج میں تحمل پیدا کریں، غصے کا علاج کریں، فوراً جو ہے رد عمل ظاہر نہ کریں، بلکہ پہلے سوچیں کہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، تو جا کر کامیابی ملے گی. چنانچہ وہ چلا گیا یہ کہہ کر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، وہی لے کر آیا اور کہا کہ اس آدمی کی اونٹنی جنگل کی فلاں جھاڑی کے اندر اس کے گلے کا پٹا پھنس گیا ہے، وہاں موجود ہے، اور وہ ٹہنی بڑی مضبوط ہے، اونٹنی نے بڑا زور لگایا لیکن نکل نہیں سکی تو وہاں پھنسی ہوئی. وہی آ گئی، اپنے صحابہ کو دوڑایا، جاؤ اس کو لے کر آؤ. صحابہ تو عاشق تھے، فوراً گئے، جا کے اس منافق کو پکڑ کے لے آئے. وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، مجھے اللہ جو بتلاتے ہیں میں تم کو بتلاتا ہوں. تمہارے جانے کے بعد اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے اور مجھے یہ بتلایا ہے کہ تمہاری اونٹنی فلاں جنگل کی جھاڑی میں ہے، اس کے گلے کا پٹا جھاڑی میں پھنس گیا، تم جا کے لے. وہ جا کے لے آئے. ایک اور شخص آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اب دیکھیے سوال کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بتائیے. آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ. تو ایک اور وہاں صحابی وجہ سے موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت سخت بات کہی جو قابل بیان نہیں ہے، بال کتابوں میں لکھی ہے. آپ اندازہ کر لیں کیا سخت بات کہی ہوگی. جب انہیں جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم نے بڑی فحش گوئی کی ہے، فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو سمجھایا کہ تمہیں سخت بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لوگ ہیں وہ تو آ کر سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، تم یہ فحش بات نہ کرتے. تو آپ نے ان کو بھی سمجھایا. تو یہ انبیاء کے مزاج کی تربیت ہوتی ہے بکریاں چرا کر. تو یہ شمویل علیہ السلام نے جب طالوت کو مقرر کیا اللہ کے حکم سے، تو ایک روایت کے مطابق وہ چرواہے تھے. بنی اسرائیل نے اعتراض کیا چرواہا کیسے ہمارا نبی ہو سکتا ہے. اب اللہ کا تکوینی نظام دیکھیں، اللہ نے ان سے کام لینا تھا بنی اسرائیل کی بادشاہت کا، تو ان سے اللہ نے بکرے بھی چروائیں. بہرحال جب انہوں نے دیکھا علامت پوری ہو گئی تو ان کی بادشاہ پر متفق ہو گئے اور پھر وہ آگے جنگ وغیرہ چلی. تو اس کا قصہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم